السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ المزمل کی تلاوت کریں گے۔ اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ایک رکوع ہم اسی ویڈیو میں سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور دوسرا رکوع مزید اگلی ایک ویڈیو میں سیکھیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، میم مشدد میں ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ مد جو ہے یہ مد منفصل کہلائے گی۔ جب بھی کھڑی زبر یا حروف مدہ کے بعد الف ٹائپ حمزہ آئے تو یہ دوسرے کلمے میں شمار کیا جاتا ہے، تو یہ مد منفصل ہوگی۔ یا ایہا المزمل، پیش کو ہم وقف میں جزم سے کنورٹ کرتے ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، 2 زبر کی تنوین ہو تو وقف میں ہم الف مدہ سے اسے کنورٹ کرتے ہیں، اور اگر یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا، وصل میں پڑھنا ہے یعنی ملا کر پڑھنا ہے، تو پھر اس کی ادائیگی بنے گی قلیلا، لام نون 2 زبر لن، قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، 2 زبر کی تنوین کو ہم وقف میں الف مدہ سے کنورٹ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ثا آ گیا، اس لیے ہم یہاں پر اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیں گے۔ یاد رہے نون مشدد اور میم مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، واو یا زر وی، کاف یا زر کی، قاف یا زر کی، یہ سب تا یا زتی، یہ یا مدہ ہیں، اور یا مدہ کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ یا مدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے۔ آئیے آگے تلاوت کرتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تنوین 2 زبر کی تنوین کے بعد جیم حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیں گے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا، ہم نے یہاں پر حالت وقف میں پڑھا ہے۔ اگر وصل میں پڑھیں گے یعنی ملا کر پڑھیں گے تو میم واو 2 زبر
माऊ की आवाज़ आएगी, माऊ नहीं करेंगे, यानी होंठों को गोल करके पढ़ेंगे तो इसकी अदायगी बेहतरीन होगी। अगर इसके होठों को गोल किए बगैर हम पढ़ेंगे तो याद रखिए कि इसकी अदायगी दुरुस्त नहीं होगी, ये लफ्ज़ बिगड़ जाएगा। وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا نهيلا۔ ایک بار پھر غور کر لیجئے، نون مشدد اور میم مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یہ غنہ ہونے میں کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا۔ یہاں پر اس لائن میں دو باتیں آپ کو سمجھانا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر ایک، میم یا دو زبر میں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور 4 حروف ایسے ہوتے ہیں جن میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، اور 2 حروف ایسے ہیں جن میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ یا یوم ان میں سے ہے تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے میم یا دو زبر میں کی آواز دیں گے، یوم یجعل الولدان شیبا۔ اب یہ یہاں پر چھوٹی نون جو ہے یہ سمجھانا مقصود ہے، تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں نون قطنی، اسے کہتے ہیں نون قطنی، یعنی یہ شی بن تھا لفظ، تو یہاں پر اسے پڑھنے کے لیے یا تو 2 زبر کی تنوین میں سے الف مدہ میں کنورٹ کر دیا، جیسے ہم نے پڑھا شیبا۔ اگر ہم نے ملا کر پڑھنا ہے تو یہاں پر ملا کر پڑھیں گے اس طریقے سے، شیبانس، نون اور سین، اور پھر یہ نون کے نیچے جو زیر ہے اس کی ادائیگی کریں گے، نس، نون سین زیر، نس، شیبان السماء منفطر به۔ اب 2 پیش جو ہیں تنوین کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، اس با کے آنے کی وجہ سے یہ تنوین کی نون کی آواز جو ہے را 2 پیش رن، یہ نون کی آواز جو ہے یہ میم سے بدل جائے گی، منفطر نہیں، منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ۔ یہ مد جو ہے یہ مد متصل کہلائے گی کہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو حمزہ کو پیچھے ملا کر نہیں پڑھیں گے لیکن پچھلے حرف لفظ میں شمار کریں گے، اور یہاں پر حمزہ تازبر اگلے لفظ کے ساتھ ہم نے ملا کر بھی اسے پڑھنا ہے۔
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا۔ ایک رکوع یہاں پر ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل مزید دوسری ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جلد دوسرا رکوع لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔